کہتے ہیں شہنشاہ روم نیرو کو جب سزائے موت دی جا رہی تھی تو اس وقت اس نے حسرت زدہ انداز میں تمام مجمع کو دیکھتے ہوئے صرف 3 الفاظ کہے تھے: کوالس کلیفیکس پرکو، افسوس دنیا نے مجھ جیسا نایاب صف کھو دیا۔ کچھ اسی سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار اس اٹالین ایلسٹر نے بھی کیا تھا جسے کچھ دیر پہلے اس کے ساتھی اس کی ہیوی بائک سمیت ٹوٹی پھوٹی حالت میں ایک نیگرو کی ٹیکسی میں ڈال کر لے گئے تھے۔ ہم سب اس وقت نیو یارک شہر کے مین ہیوسٹن علاقے میں بنی دیوقامت کمرشل مارکیٹ کے عقب میں موجود سنسان اور اندھیری گلی میں موجود تھے۔ موسم سرد تھا اور دور کسی گھڑیال نے ابھی کچھ دیر پہلے رات کے 2 بجے کا اعلان کیا تھا۔ تیز بارش نے ہم سبھی کو شرابور کر رکھا تھا اور سنسناتی ہوا کی وجہ سے تقریباً سبھی نے اپنی اپنی جیکٹ اور کوٹ کے کالر کھڑے کر رکھے تھے۔ ہم سب یہاں اس سنسان گلی میں ایک کھیل کھیلنے کے لیے جمع ہوئے تھے جس کا نام تھا دی لاسٹ سروائیور، آخری فاتح۔ پہلے یہ کھیل ہم 13ویں گلی میں اپنے رہائشی اپارٹمنٹس کے پیچھے والی گلی میں کھیلا کرتے تھے، لیکن پھر جب ہمارے باری اور طاقتور موٹر سائیکلوں کے پھٹے ہوئے سائلنسر کے بے ہنگم شور نے علاقے کے مکینوں کو آدھی آدھی رات تک جاگنے پر مجبور کر دیا تھا، تو آخر کار ہماری شکایت ہو گئی اور NYPD یعنی نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ والوں نے ہمارے سرپرستوں سے باری ضمانت طلب کر کے ہمیں گھر جانے کی اجازت دی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہمیں مجبوراً مین ہیوسٹن کی یہ ویران گلیاں چھاننا پڑی تھیں۔ تجارتی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں سر شام ہی ویرانی چھا جاتی تھی، لہٰذا ہماری رات بھر کی ہلڑ بازی کو روکنے والا یا اس کی شکایت کرنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاں البتہ رات کے دیر گئے گھر لوٹنے میں علاقے کے کالے لٹیروں کے ہاتھوں لٹنے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا تھا، اس لیے ہم عموماً 4-5 کی ٹولیوں میں سفر کرتے تھے۔ اپنے نام کی طرح ہمارا یہ کھیل بھی بہت عجیب و غریب جان لیوا تھا۔ ہمیں یہ کھیل کھیلنے کے لیے کسی ایسی تنگ گلی کی ضرورت ہوتی تھی جہاں سے بیک وقت صرف 2 بائکس ایک ساتھ گزر سکیں۔ تنگ گلی کے اس آخری سرے کو جو کھلی سڑک پر کھلتا تھا، ایک آئینی دروازہ یا پھر اس قسم کی کسی مضبوط رکاوٹ کے ذریعے آدھا بند کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح گلی کے سرے سے اب صرف ایک ہی بائک کے گزرنے کی جگہ باقی رہ جاتی تھی۔ کھیل یہ تھا کہ 2 موٹر سائیکل سوار اپنی ہیوی بائک کی تمام تر رفتار کے ساتھ گولی کسی تیزی سے گلی کے تنگ کونے سے پہلے نکلنے کے لیے ریس لگاتے تھے۔ 170 یا 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جب یہ جانباز گلی کے سرے کی طرف سفر کرتے تھے تو ان میں سے ایک گلی سے سلامت نکل پاتا تھا، جبکہ متوازی چلنے والا حریف دیوار یا آئینی دروازے سے ٹکرانے کے بعد سیدھا اسپتال پہنچتا اور پھر ہفتوں سے اس گریٹر نیو یارک اسپتال کا بل برا کرتا جو ہمارے اس میدان جنگ سے قریب تر تھا۔ رات 11 بجے سے اب تک اٹالین رومیو اپنی ہڈی پسلی توڑوانے والا تیسرا گھائل تھا اور اب آخری فتح دوڑ کی باری میری تھی۔ میرے مقابل حبشی لڑکا ٹم تھا جو میرے انتظار میں اپنی بائک پر بیٹھا اسے ریس دے کر گول دائرے میں ایک ٹائر پر گھمائے جا رہا تھا۔ اس نے پیش کیے جانے والا ہیلمٹ اٹھا کر دور پھینک دیا، مطلب یہ کہ اب مجھے بھی بنا کسی حفاظتی خول کے یہ مقابلہ لڑنا تھا۔ آس پاس کھڑے دونوں اطراف کی حمایتیوں کا شور اور نعرے تیز ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے جیکٹ کی زپ کھینچ کر بند کر دی۔ بارش کی وجہ سے موٹر سائیکل کی تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی کے باوجود چند فٹ آگے کا منظر بھی دھندلا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بائک کی چین اور گیئر کو درست کرتے ہوئے بسام کو ایک جانب ہٹنے کا اشارہ کیا اور خود جا کر بائک کی سیٹ سنبھالی۔ میں آپان احمد، امریکن نیاد پاکستانی، جو اپنے بڑے بھائی بسام کے ساتھ 5 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ منتقل ہونے کے بعد گزشتہ 20 سالوں میں بمشکل 20 دن کے لیے بھی اپنے ملک واپس نہیں گیا تھا۔ ہاں 4 سال پہلے جب ممی اور ڈیڈی کا ہائی وے پر کار کے حادثے میں ایک ساتھ انتقال ہوا تھا تو میں اور بسام اپنے والدین کی وصیت پوری کرنے کے لیے ان کے جسد خاکی دفنانے کے لیے پاکستان لے گئے تھے۔ بسام مجھ سے عمر میں یوں تو 1 سال بڑا تھا، لیکن زیادہ تر وہ وہی میرے ریب میں رہتا تھا، مجھ سے ڈانٹ کھاتا رہتا تھا۔ ممی اور ڈیڈ کے بچھڑنے کے بعد نیو یارک میں صرف عارفین ہمارے اپنوں میں باقی بچے تھے جو گراؤنڈ زیرو کے علاقے میں تنہا رہتے تھے۔ ماموں امی کے سب سے بڑے بھائی تھے اور ہم 2 بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن دنیا کے اس تیز ترین شہر کی برق رفتار زندگی کو نبھاتے نبھاتے ہمیں ان سے ملے بھی کئی ہفتے گزرے
جایا کرتے تھے اور میں بسام شہر کی مرکزی یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہے تھے۔ بسام شام کو ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا اور میں آوارہ گردی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں کے سارے خرچے اور عللے تللے سمیت گھر کے تمام خرچے بھی بسام ہی اٹھاتا تھا۔ محنت کرنا بچپن سے ہی میری سرشت میں شامل نہیں تھا اور ان گوروں کی الٹی سیدھی باتیں تو میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے بچپن سے لے کر اب تک بسام کی آدھی زندگی میرے جھگڑے نپٹاتے ہوئے گزری تھی۔ بسام میرا اور اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے رات دن محنت کرتا، لیکن مجھے اس کے دیے پیسے ہمیشہ کم لگتے تھے۔ مجبوراً مجھے خود کمانے کے لیے الٹی سیدھی شرطیں لگانی اور ایسے کھیل کھیلنا پڑتے تھے جن سے میں لمحوں میں ہفتوں کا خرچہ نکال سکوں۔ اس وقت بھی ہم سب اس اندھیری گلی میں میری ایک ایسی ہی شرط کی پاداش میں جمع ہوئے تھے۔ یونیورسٹی میں ایک ہم جماعت نے جب مجھے لاسٹ سروائیور نام اس کھیل کی شرط اور اسے جیتنے کی صورت میں ملنے والی رقم کا بتایا تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں نے بائک کا کلچ دبا کر الوداعی نظروں سے بسام کی جانب دیکھا۔ بسام نے آخری مرتبہ التجا کی، الو یار رہنے دو، یہ بڑا خطرناک کھیل ہے، میں اگلے ہفتے اوور ٹائم لگا کر تمہیں کچھ ڈالر مزید دے دوں گا۔ میں نے مسکرا کر اپنے بھولے بھیا کا منہ چڑھایا اور اسے بھلا کیا پتا کہ اپنی محنت کی کمائی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں نے بسام کو مشورہ دیا، تم سے نہیں دیکھا جا رہا تو آنکھیں بند کر لو، آیان اپنی شرط سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے بائک کو گیئر میں ڈالے رکھا اور جھنڈی ہلانے والے لڑکے کے اشارے کے انتظار میں بائک کو زور زور سے ایکسیلیٹر دینے لگا۔ اس وقت ہم سب نسبتاً ایک کھلی گلی میں موجود تھے اور ٹھیک ہمارے سامنے 200 گز کے فاصلے پر وہ تنگ گلی شروع ہوتی تھی جس کے اختتام پر لوہے کی چادریں لگا کر اسے نصف بند کر دیا گیا تھا۔ جو نیگروز یہ مقابلے منعقد کرواتے تھے وہ اپنے پرانے کھٹارا بیڈ فورڈ ٹرک میں یہ تمام سامان لے کر آتے تھے اور علاقے کا تعین اور باقی تمام انتظامات انہی کے ذمہ تھے۔ ہر شرط لگانے والے کو $20 کی فیس ان کے پاس پیشگی بھرنا لازم ہوتی تھی۔ ستم یہ ہے کہ میں نے اپنی فیس بھی بسام کی جیب سے بھروائی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے ایسے کاموں سے منع کرتا اور آخری لمحے تک میری مدد سے انکار کرتا رہتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ آخری لمحوں میں ہمیشہ اسے میرے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے تھے۔ آج شام بھی ٹھیک ایسا ہی ہوا اور جب میں بسام سے جھگڑے کے بعد اس کے کام والی جگہ سے اٹھ کر ہیوسٹن لوٹا تو گھنٹے بعد ہی وہ مجھے اس جگہ پہنچ چکا تھا اور ناراض سا کھڑا نیگرو کے پاس میری فیس جمع کروا رہا تھا۔ نیگرو پارٹی نے کچھ دیر مزید بارش تھمنے کا انتظار کیا، لیکن اس کے رکنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب تو باقاعدہ گلی میں پانی جمع ہونے لگا تھا اور گلی کے دونوں اطراف بچھی لوہے کی جالیوں کے نیچے بنی نالیوں میں سے تیز پانی کے بہنے کی آواز آ رہی۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ مزید انتظار بے سود ہے، لہذا مقابلہ شروع کیا جائے۔ ہمارے سامنے کھڑے نوجوانوں کا ہجوم تیزی سے چھٹ گیا اور سب دیوار کے ساتھ دونوں جانب بنے فٹ پاتھ پر چڑھ گئے۔ جھنڈی دکھانے والا لڑکا چلایا، 3، 2، 1۔ میری اور میرے حریف کی بائک یوں اچھل کر تیزی سے آگے کود پڑی جیسے کسی توپ کے دہانے سے 2 گولے نکلے ہوں۔ اس کے پاس نئی ماڈل کی سپر 180 بائک تھی جبکہ میری بائک کچھ پرانی تھی اور اس کی دیکھ بھال میں اور بسام خود کیا کرتے تھے۔ دراصل ہم خود اپنی بائک کے میکینک بھی تھے اور بسام اب تک کی پڑی تمام میکینیکل انجینئرنگ اس بائک کی رفتار اور کارکردگی بہتر کرنے پر صرف کر چکا تھا۔ چند لمحوں میں ہی میری اور ان کی بائک 100 کی رفتار کے ہندسے کو چھونے لگی تھی، لیکن اس وقت میں اپنی بائک کے ڈیجیٹل سیٹ پر جگمگاتے اور تیزی سے بڑھتے نمبر دیکھنے کا خطرہ نہیں سول سکتا تھا، کیونکہ تنگ گلی بالکل میرے سامنے تھی۔ بہت سے اناڑی سوار تو اس گلی کے آغاز پر ہی دیوار سے ٹکرا کر مقابلے سے باہر ہو جاتے تھے، کیونکہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اس تنگ گلی میں سیدھے داخل ہونا بھی نہایت مہارت کا متقاضی تھا، خاص طور پر اس وقت جب آپ کی بائک سے بالکل جڑی دوسری متوازن بائک بھی ٹھیک اسی رفتار سے اڑی چلی آ رہی۔ ٹیم ایسے مقابلوں کا پرانا اور شاطر کھلاڑی رہا تھا اور اس نے گلی میں داخلے سے قبل مجھے جھاکا دینے کے لیے اپنی بائک کا اگلا پہیہ ذرا سا موڑ کر تیزی سے سیدھا کر لیا تاکہ میں ڈر کر اس سے چند انچ پیچھے رہ جاؤں، لیکن میں جانتا تھا کہ تم 1-2 سیکنڈ سے زیادہ اپنی بائک کے پہیے کو موڑے نہیں رکھ پائے گا، کیونکہ اس صورت میں وہ خود بھی دیوار سے ٹکرا سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے بریک پر دباؤ نہیں بڑھایا اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں اسی سرنگ
نما گلی میں ایک ساتھ یوں داخل ہوئے کہ گلی کے فرش پر ٹائروں کی رگڑ سے فضا میں کہیں چنگاریاں لپکیں۔ گلی اس قدر تنگ تھی کہ ہم دونوں کے مخالف شانے تقریباً دیوار کو چھو رہے تھے۔ اس مرحلے پر سواری کا سب سے مشکل امتحان اپنی بائک کو ناک کی سیدھ میں سیدھا رکھ کر آخری گنجائش کی حد تک تیزی سے دوڑانا ہوتا ہے۔ ذرا سی بھی لاپرواہی ہم دونوں کو موت کے منہ میں لے جا سکتی تھی، کیونکہ ایک بھی سوار گرنے کی صورت میں دوسرا خود بخود اس کی لپیٹ میں آ جاتا اور دیوار ٹکرا کر یا موٹر سائیکل تلے روند جانے کے بعد ہمارے چتھڑے بھی شاید لوگوں کو نہ ملتے۔ گلی کا بند کونا ہماری طرف بڑھنے والے کسی میزائل کی طرح لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے بے خیالی میں ذرا سا بائیں جانب جھکا اور دوسرے ہی لمحے میں نے بائیں کاندھے پر سے اپنی لیدر جیکٹ کا ایک ٹکڑا دیوار کی رگڑ سے چھل کر فضا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک پل ہی میں مجھے اپنے بائیں شانے میں مرچیں سی برتی ہوئی محسوس ہوئیں، اور ٹھیک یہی وہ لمحہ تھا جب ٹم نے اپنی بائک کی پوری رفتار ایک جھٹکے سے کھول لی تھی۔ اس کی بائک کا اگلا پہیہ میرے بائک سے چند انچ آگے بڑھ چکا تھا اور ٹم نے کمال مہارت سے اپنی بائک کو گلی سے باہر نکلنے والی سرنگ نما راستے کی جانب دھکیل رکھا تھا۔ سرنگ کے دہانے سے باہر کی جانب آتی روشنی کا مستطیل ٹکڑا خلا میں بھٹکتے کسی شہاب ثاقب کی طرح ہمارے وجود اپنی جانب کھینچ رہا تھا، اور پھر ٹم کی مہارت نے اثر دکھایا اور اس نے اپنا جسم سکیڑ کر خود کو کسی بیرق کی طرح بائک کی سیٹ پر لٹا لیا، اور جس طرح ماہر غوطہ خور اونچائی سے چھلانگ لگا کر پانی کی سطح کو چیرتے ہوئے اپنے جسم اندر داخل کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ٹم گلی کے سرے سے باہر نیلی روشنی کے سمندر میں پار ہو گیا۔ میں نے پوری قوت سے اگلی اور پچھلی پہیوں کی بریک کو جکڑ لیا، لیکن پھر بھی میں بائک کو سنبھال نہ سکا اور میری بائک ترچھی ہو کر اڑتی ہوئی بے پناہ طاقت کے ساتھ لوہے کی چادر سے ٹکرائی، اور ٹھیک اگلے لمحے میرا جسم بھی اس فولادی رکاوٹ سے متصادم ہو چکا تھا۔ لیکن میری خوش قسمتی رہی کہ میرے بے توازن جسم کے ٹکرانے سے پہلے ہی میری ہیوی بائک کا تمام تر وزن اس فولادی چادر کی طرف ایک سیکنڈ پہلے کافی حد تک ترچھا کر چکا تھا، لہٰذا میرے ٹکراتے ہی وہ آئینی دروازہ بھی فضا میں اچھلا اور دوسرے لمحے میں فضا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا پکی سڑک پر گر کر بے سدھ ہو چکا تھا۔ میری بائک گیلی سڑک پر پھسلتی ہوئی جانے کس رخ پر جا ٹکرائی تھی، اور میں زخموں سے چور بدن کے ساتھ برستی بارش میں نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو سبھی لڑکے میرے ارد گرد جمع تھے اور مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا سر بسام کی گود میں تھا، وہ پریشانی سے میرے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ آپان ہوش میں آؤ، تم ٹھیک تو ہو، بولتے کیوں نہیں؟ میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں تو آسمان سے برستے قطرے میری آنسو بن گئے۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس کچھ ہڈیاں اپنی جگہ سے سرک گئی ہیں۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے دائیں گھٹنے سے بھی خون بہہ رہا ہے اور میری نیلی جینز سرخ ہو چکی ہے۔ نیگروز نے اپنے نام نہاد فرسٹ ایڈ کے بکسے سے میری حتی الامکان مرہم پٹی کر دی تھی، لیکن میرا سارا جسم اب بھی کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ فاتح ٹم نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ ویل پلیڈ، تم خوب کھیلے لڑکے، لیکن جانتے ہو تم آج مجھ سے کیوں ہارے ہو؟ میں نے سوالیہ انداز میں ٹم کی جانب دیکھا۔ کیونکہ میری بائک کا ماڈل تم سے 3 سال پرانا ہے۔ ٹم مسکرایا۔ نہیں، بائک کا ماڈل اتنے معنی نہیں رکھتا، اصل بات ہے کہ کلر انسٹنکٹ، مارنے کی جبلت۔ جب تک تمہارے اندر مخالف کو ختم کر دینے کی یہ فطری جبلت پیدا نہیں ہوگی تب تک تم ادھورے ہی رہو گے۔ جس طرح جنگل کے درندوں میں اپنے بچاؤ اور بقا کے لیے دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ دینے کا نظام رائج ہے، ٹھیک اسی طرح ہمارے اس نام نہاد تہذیب یافتہ دنیا کا بھی کچھ ایسا ہی اصول ہے۔ میں نے پوری ریس کے دوران یہ محسوس کیا تھا کہ تم اپنے ساتھ ساتھ میری بچت کا بھی سوچ رہے ہو، اور یہی تمہاری بنیادی غلطی تھی۔ جیتنے کے لیے دوسرے کو کچل دینے کا جذبہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگلی بار جب میرے مقابلے پر آؤ تو اس حیوانی جبلت، کلر انسٹنکٹ کے بغیر نہ آنا۔ شہنشاہ جب اپنی تفریح کے لیے گلیڈیٹرز کو اکھاڑے میں بھوکے شیروں کے سامنے اتارتے تھے تو تب بھی یہی فطری جبلت گلیڈیٹرز کو بچاتی تھی، ورنہ اس کی آت پخی لاشی میدان سے باہر جاتی تھی۔ میں غور سے ٹم کی بات سن رہا تھا، شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ مارو یا مر جاؤ کا اصول ہی ہمیں فتح کے قریب رکھتا ہے۔ میری بائک
مڑی تڑی ہی سی ایک جانب پڑی ہوئی تھی اور اس کی ریڈیٹر سے گرم بھاپ نکل کر فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ بسام مجھ سمیت بچی کچی ہوئی بائک کو ایک ٹیکسی میں ڈال کر ہمارے اپارٹمنٹ کی عمارت تک پہنچا تو صبح کے 5 بجنے والے تھے اور بارش تھم چکی تھی۔ اگلے 3 دن بسام نے میرے جسم کی سنکائی اور مجھے ڈانٹنے میں گزارے۔ اس وجہ سے اس کی کلاسز اور شام کے اوور ٹائم کا بھی بہت حرج ہو رہا تھا، لہٰذا چوتھے دن میں نے اسے زبردستی یونیورسٹی بھجوا دیا، لیکن خود یونیورسٹی کی کلاس لینے میں مجھے 2 ہفتے لگ گئے۔ میری بائک ابھی تک زیر مرمت تھی، لہٰذا مجھے یونیورسٹی کے لیے زیر زمین ریل کے سب وے اسٹیشن سے ٹرین پکڑنی پڑی، اور میں جب باہر کھلی فضا میں پہنچا تو چمکیلی دھوپ سے میری آنکھیں چندیا گئیں۔ یونیورسٹی میں حسب معمول میرا گروپ کلاس روم کے بجائے کیفے میں مجھے ادھم مچاتا ہوا ملا۔ میرے گروپ میں امریکن ایرک اور جم، ایرانی نیاد فرہاد اور کینیڈین جینی شامل تھے، اور ہم سب کی قدر مشترک صرف الڑ بازی اور زندگی کے اس لمحے گزرتے پلوں کا لطف لینا تھا۔ باقی دنیا جائے بہاڑ میں، ہمارا اصول اور آ بہل مجھے مار ہمارا آئین تھا۔ مجھے دیکھ کر ایرک زور سے چلایا، اے اپان، کہاں رہ گئے تھے مین؟ ہم صبح سے تمہارے انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب درمیانے عرصے سے میری عیادت کے لیے لگاتار ہمارے فلیٹ آتے رہتے تھے، اور میں نے ہی 2 دن پہلے اپنی آج یونیورسٹی آمد کا انہیں بتایا تھا۔ بائک ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک، ٹرین میں دھکے کھاتا ہوا پہنچا ہوں یہاں تک۔ جم کو اپنی شہر کی کسی چیز کی بھی برائی سخت ناگوار گزرتی تھی، لہٰذا وہ جلدی سے بولا، نیو یارک کی سب وے ٹرین دنیا میں بہترین مانی جاتی ہیں۔ فرحہ نے اسے جھاڑا، اچھا ٹھیک ہے، زیادہ طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امریکن کہیں گے۔ ہم سب ہنس پڑے۔ جم کو غصہ آ گیا، تم تو خاموش ہی رہو، تمہارا بس چلے تو ہم تمہارے ایران کو پھر سے فارس بنا دیں۔ جینی نے لقمہ دیا، بس یہیں تو تم امریکن مار کھا جاتے ہو، تم لوگوں کا بس ہی تو نہیں چلتا۔ ابھی یہ نوک جھوک جاری تھی کہ اچانک یونیورسٹی کے مرکزی احاطے میں کچھ طلباء کی نعرہ بازی کا شور گونجا۔ میں نے کیفے کی دوسری منزل سے جھانک کر دور صحن میں کھڑے طلباء کو بینر اٹھائے اور نعرے لگاتے دیکھ کر پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جینی نے حیرت سے میری جانب دیکھا، تم کیسے پاکستانی ہو؟ یہ سب طلباء تمہارے ہی ملک کے کسی ڈاکٹر کی امریکیوں کے ہاتھوں گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، سنا ہے چند ہفتے میں اسے سزا سنائی جانے والی ہے۔ میں نے بیزاری سے سر ہلایا، مجھے اپنا ملک چھوڑے 20 سال ہو چکے ہیں، بھلا میرا وہاں کی روزمرہ خبروں کے ساتھ اب کیا تعلق؟ جینی نے اپنے سنہرے بال یوں جھٹکائے جیسے اسے بہت افسوس ہوا۔ فرحہ نے فوراً فتویٰ جاری کر دیا، کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا ہے کہ تم مسلمان بھی نہیں ہو۔ اس قدر بیزاری؟ میں نے فرحات کو جھاڑ دیا۔ اچھا، اب میرے بزرگ بننے کی کوشش نہ کرو، اس کام کے لیے میرے ماموں ہی کافی ہیں۔ چلو جلدی سے کچھ آرڈر کرو۔ 2 ہفتوں سے بسام کے ہاتھ کی بدمزہ کافی پی کر میرا تو حلق بھی کڑوا ہو چکا ہے۔ ابھی ہم کیفے ٹیریا سے نکلے ہی تھے کہ سامنے سے مسلمان طلباء کی کونسلر اسٹوڈنٹ عامر بن حبیب گروپ یونیورسٹی کے کسی مسئلے کی کونسلنگ کرتا نظر آیا۔ ہماری یونیورسٹی میں ہر مذہب کے طلباء کا ایک نمائندہ مقرر تھا، جو خود بھی طالب علم ہوتا تھا، اور دیگر طلباء کے ووٹ سے ہر سال اس کا چناؤ ہوتا تھا۔ اس کونسلر کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے ہم مذہب طلباء کے مسائل یونیورسٹی انتظامیہ کے سامنے پیش کرے اور ان سے مل کر کچھ ایسے حل نکالے جو سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ مسلم کونسلر کی طرح عیسائی کونسلر اور یہودی کونسلر بھی یونیورسٹی کے طلباء میں سے ہی چنے جاتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے انسان کو ان مذہبی گروہوں کی بندیوں میں تقسیم کرنا شروع سے ہی بہت برا لگتا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ انسان کو صرف انسان کی پہچان سے ہی کیوں نہیں جانا جاتا؟ کیا مذہب اور نسل کی یہ تقسیم واقعی اتنی ضروری ہوتی ہے کہ انسانیت کہیں پس منظر میں چلی جائے؟ شاید یہ ہماری امریکہ میں ہوئی پرورش کا اثر تھا کہ میں بھی لاکھوں نوجوانوں کی طرح مذہب کو صرف ایک پابندی کے طور پر برت رہا تھا۔ آج کل ہماری یونیورسٹی کا مسلم کونسلر معاشیات ڈپارٹمنٹ کے سال آخر کا طالب علم عامر بن حبیب تھا، جو ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ جب ہم اس عرب شیخ کو یوں ٹھٹھرتی سردیوں یا کڑک دھوپ تلے باقی مسلمان طلباء کے مسائل حل کروانے کے لیے در بدر بھٹکتے دیکھتے تو ہمیں بہت حیرت ہوتی کہ یہ امیر زادہ کن چکروں میں پڑا ہوا ہے۔
میں اور بسام تو ہمیشہ یہی آہیں بھرتے پھرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو ہم ہیوی بائکس کا ایک شو روم کھول لیتے اور باقی تمام عمر عیش کی زندگی جیتے۔ شاید قدرت جب کسی کو کوئی نعمت بخشتی ہے تو ٹھیک اسی لمحے اس انسان کے دل میں اس نعمت کی قدر بھی چھین لیتی ہے، یا شاید کچھ لوگوں کو ہمیشہ تب ملتا ہے جب وہ اہمیت کھو جاتی ہے۔ میری عامر سے یوں ہی ایک آدھ بار سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، اور آج بھی میں نے اس کے گروپ کو دیکھ کر رستہ بدل کر نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن عامر نے مجھے دیکھ کر دور ہی سے اپنے مخصوص عربی لہجے کی انگریزی میں پکارا، اے آئپان بس 2 منٹ۔ میں بادل نخواستہ رک گیا، اور عامر سمیت اس کے 4 ساتھی میرے سمت بڑھے، جن میں فلسطینی لڑکا بابر بھی شامل تھا۔ جانے کیوں میری اور بابر کی پہلے دن سے ہی نہیں بنی تھی، اور ہماری 3 4 جھڑپیں ہو چکی تھیں۔ وہ بھی میری طرح تیز مزاج اور اعصاب باقی نہ رکھنے والا انسان تھا۔ عامر نے قریب آ کر مجھے سلام کیا۔ ہم شہر میں مسلمان طلبہ کے خلاف نیو یارک پولیس کے کریک ڈاؤن کے خلاف کل سے مظاہرہ شروع کر رہے ہیں، تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے؟ میں نے طنز کیا، یہ تم لوگوں کو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کر ناچنے کی کیا عادت پڑ گئی ہے؟ نیو یارک پولیس کو اپنا کام کرنے دو، جو بے گناہ ہوگا خود چھوٹ جائے گا۔ میرا کرارا جواب سن کر بابر سے صبر نہیں ہو سکا۔ میں نے تم لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس سے بات کرنا فضول ہے، لیکن تم لوگوں نے میری نہیں سنی۔ میں نے بابر کو گھورا، تمہارے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے گھر کی فکر کرو، دوسروں کے غم میں دبلا ہونا چھوڑ دو۔ بابر سینہ تان کر آگے بڑھا، لیکن عامر نے جلدی سے بیچ بچاؤ کروایا۔ ٹھیک ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ایان جانے میرا دل کیوں کہتا ہے کہ ایک دن تم ضرور ہمارے ساتھ چلو گے۔ وہ لوگ آگے بڑھ گئے اور میں اپنے راستے ہو لیا۔ اس رات بسام کو واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ شاید میری ٹوٹی بائک اور شرط کا نقصان بھرنے کے لیے اس نے اوور ٹائم لے لیا تھا۔ دیر ٹی وی کے چینل بدلتا رہا، اور پھر مجھے سستی نے آ گھیرا اور میں وہیں لانچ کے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ اچانک ایک گزرتے ہوئے چینل نے مجھے جھٹکے سے دوبارہ اٹھ جانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے فوراً دوبارہ وہی چینل لگایا۔ بسام جس ریستوران میں کام کرتا تھا وہ کیفے نولی کے علاقے میں تھا، اور اس وقت ٹی وی پر وہاں نیو یارک پولیس کے چھاپوں کے بارے میں رپورٹ چل رہی تھی۔ اور پھر میں نے دیگر لڑکوں کے ساتھ بسام کو بھی پولیس کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تو میرے ہاتھ سے ریموٹ گر گیا۔ میرے ذہن میں آج عامر کی کہی ہوئی بات گونجی کہ NYPD والے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے ہیجانی انداز میں باہر کا دروازہ زور زور سے دڑ دڑانا شروع کر دیا۔